السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے الیکٹریسٹی کے جو بلز ہیں ان کے ٹیرف میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ یہ جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے 7 روپے 41 پیسے کا اناؤنس کیا گیا۔ بیسیکلی یہ جو بیسک ٹیرف ہے اس میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے، اور لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے کہ 2022 میں جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت جو ہے جو فی یونٹ بجلی کا ریٹ تھا وہ کیا تھا؟ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو اٹ واز 18 روپیز پر یونٹ، رائٹ۔ پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہم نے دیکھا کہ اس وقت تاریخ کی نچلی سطح پر ہے پچھلے 15 بلکہ 20-25 دن سے، اور اس کے بعد بھی عوام کو ریلیف کیوں نہیں دیا گیا؟ کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کے باعث جو ریلیف دینا ہے وہ ہم اس لیے نہیں دے رہے۔ دیٹ واز سیڈ بائی پرائم منسٹر شہباز شریف کہ جی ہم وہ ریلیف اس لیے نہیں دے رہے کہ ہم 23 مارچ کو الیکٹریسٹی میں ریلیف دیں گے عوام کو۔ تو اس تناظر میں کیونکہ اس وقت بھی یہ بات تھی کہ اگر عالمی منڈی کے ریٹس کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا تو 10 سے 15 روپے کا جو ریلیف ہے وہ عوام کا حق بنتا تھا، لیکن وہ ریلیف روک کر یہ کہا گیا کہ 23 مارچ کو الیکٹریسٹی کے ایک سرپرائز جو ہے وہ دیا جائے گا عوام کو، 23 مارچ کو ریلیف دیا جائے گا۔ لیکن آئی ایم ایف کی مداخلت کی وجہ سے 23 مارچ کو وزیر اعظم ریلیف نہیں دے سکے، جو اس کو انہوں نے آج ریلیف دیا ہے۔ اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ریلیف ہے یہ جو ہے جز وقتی ہے، آدھا ریلیف اس میں سے، یعنی کہ اگر 7 روپے ہے تو 3.5 روپے کا ریلیف جو ہے 1-2 ماہ کے اندر جو ہے وہ اس کو واپس لے لیا جائے گا، اور اس طریقے سے عوام پر بوجھ پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ریلیف دیا گیا پرائم منسٹر کی جانب سے چھوٹے صارفین کو کم فائدہ ہوگا یا ان کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ بقول لغاری صاحب جو منسٹر ہیں پار کے، انہوں نے کہا کہ جی آلریڈی ان کو ریلیف ملا، لیکن پھر بھی ان کو ریلیف ملے گا 100 200 اور 300 یونٹس والے کو۔ اس کے علاوہ جو کوسچن ہے، جو مین کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ اس ریلیف سے پاکستان کی معیشت پر کیا فرق پڑے گا، اور کیا کوئی سرمایہ کاری جس کا بڑا شوروغ ہوگا، ہم 2-3 سال سے بلکہ سن رہے ہیں، وہ اس کی کوئی آمد ہو بھی سکے گی کہ ہم ایم او یو ہی دیکھتے رہیں گے؟ اس کے علاوہ جو ایک خطرناک صورتحال ہے جو پاکستان کی گری ہوئی معیشت کے تناظر میں، کہ امریکہ کی جانب سے 29% ٹیرف لگا دیا گیا پاکستان کے اوپر۔ یوں تو انہوں نے تمام دنیا کے مختلف ممالک، میرے خیال میں 30 کنٹریز ہیں، ان پہ ٹیرف لگایا ہے، لیکن پاکستان جیسی کمزور معیشت کیا 29% ٹیرف جو ہے جو ان کی ایکسپورٹس ہے، جو ویلی میں ہماری منیمم ہے انفارچونیٹلی، اس کا بوجھ اٹھا سکیں گی، کمپیٹ کر سکیں گی؟ کیونکہ ہمارے گھر میں جو معیشت کا حال ہے وہ بھی کوئی تسلی بخش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ڈسکس کریں گے کہ امریکن کانگریس میں جو بلسن کی قرارداد ہے اس کا کیا فیوچر ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کہاں کھڑے ہیں اس قرارداد کے بعد، اور کیا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ جو بیانات دیے گئے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے اور مسٹر صاحب کی طرف سے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عمران خان نے کسی کو بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی اجازت نہیں دی۔ دوسری طرف شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ سیاسی قیادت کو اڈیالہ جیل میں ملاقات، عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور نہ ہی ان کی فیملی علیمہ خان اور دوسری بہنوں کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے۔ تو آج یہ لاسٹ میں یہ ڈسکس کریں گے کہ گنڈا پور، علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر صاحب کس مشن پر ہیں۔ آج عید کے بعد پہلا پروگرام ہے، میں آپ کو گزشتہ عید کی مبارکباد بھی دیتا ہوں، اینڈ آئی وش کہ جو اب یہ سال شروع ہوا ہے عید کے بعد، جو تمام ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے خوشحالی لے کے آئے، سکون اور امن لے کے آئے۔ میاں اشفاق صاحب میرے ساتھ ہوں گے، تجزیہ نگار ہیں میاں صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ اور منصور افریدی صاحب میرے ساتھ ہیں، منصور ویلکم ٹو دا شو۔ میاں صاحب مجھے بتائیے گا، یہ صارفین کے لیے بجلی جو ہے 7 روپے 41 پیسے سستی کی گئی ہے، آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟
اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں، شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں، چھین کر آنکھیں چراغ بانٹتا پھر رہا ہے۔ جناب کاشف بشیر خان صاحب بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ 2018 میں اس وقت کے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کے دور میں بجلی کا جو یونٹ کا ریٹ تھا وہ 18 روپے تھا۔ رائٹ۔ اس وقت جو بجلی کا یونٹ کا ریٹ ہے، یہ میرے سامنے ایک جو ہے بل ہے، اس کے مطابق 43 یعنی 43 روپے پر یونٹ بجلی جو ہے ہمیں مل رہی ہے۔ یہ بھی وہ ہے جو 200 سے کم ہے، جی 166 یونٹ۔ 166 یونٹ جو ان کے وہ بنائے ہوئے ایز ہیں، اٹ گوز آپ سلیب میں جائیں تو سلیب میں جائیں گے تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ یہ اس سلیب کا ہے جو 166 یونٹ بجلی، یعنی کہ 200 کی سلیب میں 200 کی سلیب کے اندر اس وقت اس کا ریٹ ہے 43 روپے پر یونٹ۔ اب 43 روپے پر یونٹ میں سے اگر 7 روپے 41 پیسے ہم نکال دیں تو 25 روپے وہ ہیں جو انہوں نے بڑھائے ہیں، یعنی انہوں نے قیمت بڑھائی ہے، کم نہیں کی۔ اگر اس کو دیکھا جائے جو پی ڈی ایم کٹولہ پی ڈی ایم 1 2 اور اس وقت ہم پہ مسلط ہے پی ڈی ایم 3، تو یہ اب مطلب شادیانے بجائے جا رہے ہیں، خوشیاں بنائی جا رہی ہیں کہ ہم نے بڑا کو مارکا سر کر لیا ہے، ہم نے بجلی کی ریٹ جو ہے کم کر کے۔ میری نظر میں اس سے ہماری انڈسٹری پہ اور ہماری برآمدات پہ کوئی بڑا فرق نہیں پڑنے والا۔ انڈسٹریلسٹ جو ہیں، صنعتکار ہیں، وہ پریشان ہیں۔ ان کی جو لاگت بھی 8 روپے کا ریلیف کمرشل میں دیا ہے سر، جو ان کی لاگت ہے ایکچوئل، وہ اس سے وہ عالمی برادری، عالمی منڈی کے اندر جو ریٹ ہے اس کو وہ بیئر نہیں کر سکتے، ان کی جو قیمتیں ہیں، تو وہ منڈیاں ان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں بدقسمتی سے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، جبکہ عالمی برادری کے ساتھ اگر ہم بات کریں کمپیٹ کرنا چاہیں تو کسی بھی حوالے سے نہ عالمی جو قوانین ہیں انسانوں کے بنیادی حقوق، اس حوالے سے ہمارے ہاں وہ ہمیں دستیاب نہیں ہے، نہ ہمیں وہ مارکیٹ کی ریٹ دستیاب ہے، وہ بجلی ہے یا پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، دیگر جتنی بھی فیول ہے یا مطلب انرجی پروڈکٹس ہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور یہ نااہل لوگ ہیں، نااہل لوگوں نے ہم پہ یہ مطلب 7 روپے 41 پیسے کا کر کے تو بہت بڑا احسان جتلا رہے ہیں۔ بھائی اس کو 18 روپے سے کم کریں گے تو ہم آپ کی قابلیت اور ہم آپ کو اس کا جو ہے وہ دیں گے، جو اس کی نہیں 18 روپے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال پہلے تھے نا؟ جی سر 3 سال پہلے تھے، جب انہوں نے چارج سنبھالا، جب انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں تشریف لائے یا ہم پہ مسلط کر دیے گئے۔ اب 18 میں سے 2 کم کرے گے، 16 یا 14 یا 12 یا 10 پہ فگر لے آئیں تو ہم مانے کہ ان کی پرفارمنس ہے۔ اب بھائی 43 میں سے 7 نکال دیا آپ نے، 25 پہ آ گیا۔ یہ آپ بیسیکلی یہ 43 وہ ہے جو 200 یونٹ کا ریٹ ہے، جی سر، ادروائز 300 سے اوپر آپ 60 روپے 50 روپے کا بھی ریٹ ہے، 60 میرے روپے خیال پر میں یونٹ کا بھی ریٹ ہے۔ 68 70 تک پہنچ جاتا ہے جی جی تو زیادہ یونٹ یوز کرنے والوں کے لیے۔ جی رائٹ، حفیظ صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ کاشف صاحب۔ یہ تو کمپیریزن کر رہے ہیں 2022 سے، جو 2022 سے جو آپ بتا بھی رہے ہیں، جو انہوں نے بھی بتایا ہے، وہ جو 18 روپے کا ہے، تو وہ میرا خیال میں جو ہائیر سلیب ہے وہ 18 روپے ہے۔ تو آج کل جو ہائیر سلیب ہے وہ 44 بھی نہیں ہے، وہ 66 روپے ہے۔ 66 روپے 66 روپے ہے وہ۔ اب آپ میں کہہ رہا تھا نا کہ 200 یونٹ کا وہ تو انہوں نے 200 یونٹ کا بتایا، لیکن جب آپ 300 یونٹ سے اوپر اچھا 66 میں سے ہم 7 نکال دیں تو 59 تو پھر بھی رہا، پھر 59 رہ گیا نا۔ تو یہ تو بڑے انہوں نے سخاوت کی بات کی کہ انہوں نے تو بہت کم پیسے یاد کیا۔ اصل میں 59 سے پھر آپ 18 ہٹائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچوئل یہ 2 سال میں کتنی بڑی ہے اگر ہم 7 روپے کا نکال دیں۔ لیکن چلیں، ہم پاکستانی قوم اور ہم ایسے ایریا اور ایسے خطے میں رہتے ہیں اور ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ اگر ہمیں چیزیں معمولی یاد بھی نہیں رہتی، اور اگر ہم نے سختی کی ہوتی اور اس کو معمولی کم کر دیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا کہ میری رعایا مجھے نہ کوئی فریاد کرنے آ رہا ہے نہ کوئی وہ کر رہا ہے، کیا کہ جی ان کو ایک جوتے مارے، تو جوتے مارے۔ تو وہ جب رعایا کام پہ آتی تھی صبح تو وہ اس کو جوتے مارتے تھے، تو پھر بھی کوئی شکایت کے لیے بادشاہ پھر پریشان ہو گیا کہ ابھی بھی کوئی شکایت نہیں۔ پھر وزیر نے کہا اس کو 2 جوتے اور لگائے، تو جب 2 جوتے لگانے شروع کر دیے، بڑھا دیے نا تاکہ پھر نہیں آئے۔ پیون جب 3 جوتے کر دیے نا تو پھر آ گئے، تو پھر بادشاہ خوش ہو گیا کہ اب یہ مجھے کہیں گے نا کہ میں 3 جوتے لگا رہا ہوں تو مجھے 1 جوتا کر دیں یا بالکل ختم کر دیں، تو پھر میں اپنی
دیالو جو ہندو میں کہتے ہیں نا کہ میں اپنا رحم دلی کا اظہار کرتے ہوئے اس جوتوں کو ختم کر دوں گا. تو انہیں کہا آپ کا وفد کا بڑا کون ہے؟ تو کہہ رہے جی سنائے کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے ہمیں جوتے پڑھو. کہ بادشاہ نے کہا مجھے احساس ہے بڑا جوتے پڑھ رہے ہیں یہ. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بندہ لگایا جوتے مارنے کا, اس کو بڑھا کے 5 کر دیں تاکہ ہم جلدی سے شہر کے اندر آئیں اور کام کریں. تو ہمارا ملک کا مثال بھی یہی ہے. ابھی انہوں نے بندے بڑھائے تو ہیں, کیبنٹ بڑھائی تو ہے. کیبنٹ بڑھائی. تو ہمارے ملک کا مثال بھی یہی ہے کہ ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ یہ 44 سے 7 ایکچولی یہ 66 روپے تھے, 66 سے 7 روپے تو 59 روپے ہوئے. تو یہ ہماری خوشی کے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو ہمیں حکمران دیتے ہیں, جو کہ ہر 3 سے 4 سال 5 سال بعد ایسی خوشخبریاں آتی ہیں جو انہوں نے ریٹ بڑھائے. ہو سکتا ہے کل پیٹرول کا بھی اعلان کر دیں. آپ نے ذکر کیا کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, اس میں بھی 5 روپے کم کر دیں. تو یہ ہم توڑی کہیں گے کہ یہ 170 روپے تھا یا 150 روپے. عوام کو خوشنما جو وعدہ دے کے نہ 15 مارچ کو پرائس کا ریڈکشن کیا, نہ 1 اپریل کو کیا, بلکہ 1 اپریل کو میں 30 پیسہ کا فرق ڈالا جی 30 پیسہ اس کا, جہاں پہ آج کو 1 روپے کا کوئن بھی نہیں چاہتا. اور وہ پیٹرول آپ خود جب تیل ڈالتے ہیں تو جب وہ پیسہ میں ہوتا ہے تو یا وہ راؤنڈ کر کے دے دیتے ہیں آپ کو. وہ تو پیٹرول والے بھی آپ کو نہ وہ پیسہ لین دین میں ایون آپ کارڈ بھی سویپ. مجھے فریدی صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے جو اس کا بیسک ریٹ ہے آپ اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں, شادیانے بجا رہے ہیں, ویراز اگر ہم یہ بل دیکھیں تو اس پہ میرے خیال کو 20 قسم کے ٹیکسز بھی ہیں. ان کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں؟ اگر آپ نے 6 روپے بھی کم کر دیا, 7 روپے 8 روپے کم کر دیا, تو آپ نے اگر 1000 یونٹ یوز کیا ہے تو جس کا 1000 یونٹ کا بل 1 لاکھ کے قریب آتا ہے, اس کو تو آپ نے پھر کچھ نہ چھوڑا نا جی. ہاں جی بالکل ایسے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ان کے پاس ایک آسان ٹولز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ذرائع ہیں. ایک یہ بجلی کا ذرائع آمدنی, ایک یہ بجلی ذرائع آمدنی کہیں گے کہ عوام کے اوپر ڈاکہ کہیں گے؟ اسے ہے تو ڈاکہ ہی ہے, لیکن حکومت کے لیے آپ آمدنی گن لیں تو اس میں یہ کہ ایک بجلی کا بل ہے اور ایک پیٹرول ہے. ان کو نہ محنت کرنی پڑتی ہے, نہ ان کو جا کے انکم ٹیکس یا ٹیکس کی ڈاکومنٹیشن کرنی, وہ تو مشکل کام ہے نا, تو وہ نہیں کرنی پڑتی. اگر بجلی کے ریونیو شارٹ فال آ رہا ہے چوری کی وجہ سے, وہ بھی بڑا مشکل کام ہے. آپ نے لیکیجز پکڑنی, آپ نے لاسز کو کنٹرول کرنا, وہ بھی ٹیکنیکلٹی. آپ دیکھیں نا کہ مسجدوں میں نا جب ان کے ٹی وی کا لائسنس بھی آ رہا ہے, پی ٹی وی, وہ بھی مسجدوں کے پاس پچھلے میخل 5ویں دہائی ہے کہ 50 سال 50 سال تو مسجد والے کہاں ٹی وی دیکھتے ہیں, مسجد میں تو ٹی وی ہوتا ہی نہیں ہے, تو اس کا بھی لائسنس. مسجد کے ساتھ جو اجرا بنا ہوتا ہے مولوی, تو وہاں پہ امام تو رہتا ہے وہ, لیکن وہ تو حجرہ ہی ہو گیا نا, لیکن مسجد کے نام پہ بل تو یہ تو خیر ہم چھوڑیں. ہم یہ کہتے ہیں نا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اور کوئی بھی ہماری جو سیاسی قیادت ہوتی ہے وہ پین لینے کی کوشش نہیں کرتی, کیونکہ پین جو ہے ایک لانگ ٹرم ریفارمز ہوتے ہیں, اور لانگ ٹرم آپ ریفارم کرتے ہیں تو وہ سخت ہوتے ہیں, لوگ اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کے مستقبل سنور جاتے ہیں, آپ کی نسلیں سنور جاتی ہیں. اچھا یہ ریڈکشن ہوئی ہے پرائس میں یونٹ کی, آپ اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی کہا جا رہا ہے مہنگائی کی شرح کم ہو گئی, بار بار کہا جا رہا تھا پچھلے دنوں میں بھی ہوا ہے, تو مہنگائی کی شرح کا آپ مطلب سمجھتے ہیں نا جی؟ ہم مطلب پہلے ہم زیادہ مہنگائی بڑھ رہی تھی, اب کم مہنگائی ہو گئی, یعنی کہ مہنگائی کی شرح کم. ہاں شرح کم, مطلب اگر آپ میں آسانی سے آپ دے دوں کہ پہلے 10 لاکھ کی گاڑی ہر سال اس میں سے 10 لاکھ کا اضافہ ہو کے 40 لاکھ بڑھ رہی تھی, تو وہ 40 لاکھ پہ پہنچ گئی, تو اب بھی اگر 10 لاکھ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے, لیکن اگر آپ وہ 40 لاکھ کا پرسنٹیج نکالیں گے تو پھر وہ 20% مہنگائی ہوگی. جب 1 کروڑ پہ گاڑی پہنچے گی تو پھر جب 10 لاکھ اس کا پرسنٹیج لگانے تو وہ 10% مہنگائی ہو جائے گی, اور پھر اگر 2 کروڑ پہ پہنچ جائے گی تو وہ 2% پہ ہو جائے گی. تو یہ مہنگائی گورکھ دھندا نا, الفاظ کا گورکھ. جی میاں صاحب, جو بات بڑی اچھی بات کی فریدی صاحب نے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ 59 روپیز جو ہے, اور میں بھی کہ اگر بہت زیادہ یونٹ ہو تو اس سے بھی بڑھ جائے, کیونکہ ٹیکسز کی شرح ہے. پاکستان از دا اونلی کنٹری کہ جہاں پہ زیادہ یوز کریں گے آپ الیکٹریسٹی یا گیس تو بل بھی زیادہ آئے گا, ویراز جو باقی کے بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں کہ اگر آپ زیادہ یوز کرتے ہیں تو بل کی اماؤنٹ کم ہوتی جاتی ہے. تو یہ ریلیف جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے, اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے, تو کیا یہ پیٹرولیم کی جو قیمتوں میں عالمی منڈیوں میں جو کمی تھی وہ انہوں نے ریلیف نہیں دیا تھا, تو کیا اب کوئی ایسا چانس ہے کہ یہ حکومت ریلیف اس میں بھی دے دے, یا پھر یہ
یہ جو دیا گیا ان کو یہی بہت ہے. سر گزارش یہ ہے اس حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ریلیف دیں, بدقسمتی سے. دیا تو ہے میاں سر صاحب نہ میں گزارش کرتا ہوں, بدقسمتی سے ہمارا جو ملک ہے وہ گروی رکھ دیا گیا ہے. اب حقیقت میں اس کو جو چلایا جا رہا ہے, جو سسٹم چلا رہا ہے, وہ آئی ایم ایف ہے, بظاہر ایک ادارہ ہے, اور پیچھے اس کے امریکہ کھڑا ہے. ان کی پالیسیز جو ہیں وہ وہاں پہ بنتی ہیں, یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, یہاں پہ ان کے مورے ہیں, اور کسی جماعت سے تعلق کہہ لیں, کسی کا کوئی رنگ کہہ لیں, کوئی مطلب ان کی سوچ کہہ لیں. لیکن حقیقت میں اس کی جو اس وقت پرابلم ہے نا سر, یہ ہم ایسے ہی پیٹتے رہیں گے, آئے روز ہم پروگرام کرتے رہیں گے 5-7 روپے کے اوپر نیچے ہو جانے سے, یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا لاسٹ ایئر ہمارے وزیر جو ہے خزانہ, انہوں نے کہا تھا جی ہمارا آخری پروگرام ہے یہ, وہ بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ آخری 6-7 سال کا $1 ارب کا انہوں نے ان سے کیا ہے, 6-7 ارب ڈالر کا وہ چلتا رہے گا. میں سر پرابلم کا سلوشن گزارش کر رہا ہوں کہ اصل پرابلم کہاں ہے اور اس کو سلوشن کہاں ہے. یہ پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں کہ انسانوں کے اندر کمیاں اور خوبیاں ہوتی رہتی ہیں. بحیثیت سیاستدان ان سے جو مسٹیکس ہوئی ہیں سارے یہ مل کے اپنے قوم سے معافی مانگے, مل کے قوم کے لیے اس وقت ضرورت ہے معیشت کی. جیسے ضیاء رجیم نے شروع کیا تھا ہمارا ایٹم بم, اس وقت ہماری وہ بھٹو صاحب نے جی اچھا, اس میں ان کے جو مطلب ہے مخالفتیں اپنی جگہ پہ تھی پولیٹیکلی, یا آرمی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے پیچھے, جس کا بھی جو بھی تھا فرنٹ پہ جو بھی کھیل رہا تھا, پیچھے وہ ہمارا جو ٹارگٹ ایک تھا بحیثیت قوم وہ اچیو کیا. آج اس ملک کو ضرورت ہے کہ اس کے پنجوں سے, خونخوار پنجوں سے, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ ازدہا ہے جو اب نگلنے کو ہے. عوام جو ہے, میں عوام سے ہو کے آیا ہوں, میں یہ عید گزار کے ہوں, آج عید کا 4تھا دن ہے, تو مجھے حالات کا اندازہ ہے سر. میں جس کلاس سے تعلق رکھتا ہوں, یقین کریں لوگ بلک رہے ہیں بھوک سے. اور یہ جو ہے آپ نے مثال دے دی بھٹو صاحب کی, تو موجودہ سیاست میں عمران خان کو سائڈ پہ رکھ دیجئے, ہی از آؤٹ آف پالیٹکس فار دا ٹائم بینگ. ان جو باقی سارے حکمران ہیں, ایون آصف علی زرداری, نواز شریف, ان کی کریڈیبلٹی وہ تو نہیں ہے. گو کہ بھٹو صاحب کا کردار جو تھا 1970-71 میں ایسٹ پاکستان کے تناظر میں بہت خوفناک تھا, اور اگر وہ مجیب کو اس کا مینڈیٹ جو ہے اس کو مان لیتے تو ہو سکتا ہے ٹبیکل آف ڈھاکہ نہ ہوتا. لیکن ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. سر میں قابلیت میں, کریڈیبلٹی میں, عوامی مقبولیت میں. میں نے گزارش کی ہے کمیاں اور خوبیاں انسان کی اس کی شخصیت کا حصہ ہیں. اب کمیوں کو درگزر کرے عوام بھی, اور یہ مل کے بیٹھے. میری جو جملہ ہے اس پہ آپ غور کریں گے. اب کس کو دیکھیں, 2 میجر پارٹیز تو ملی ہوئی ہیں نا سر. میں گزارش کرتا ہوں, کس کو ملانا چاہ رہے ہیں, جس کو یہ سیاست سے آؤٹ کر رہے ہیں, وہ اس وقت سیاست کا نصاب وہی ہے, سیاست کا باب وہی ہے, سیاست کا نصاب وہ ہے, بٹ لیکن وہ تو ہی از ناٹ ولنگ کہ میں ان سے شیک ہینڈ بھی کروں ان دونوں پارٹیز کو. سر میں اگر اب وقت اجازت دے, سر میں وقت اجازت دے تو میں گزارش کرتا ہوں. جی وقت آپ کے پاس بہت ہے. جی میں گزارش کرتا ہوں, قوم کے پاس وقت نہیں ہے. سر میں گزارش کرتا ہوں, یہ جو ازدہا مہنگائی کا لے کے منہ پھاڑ کے کھڑا ہے, عوام کو نگلنے کو ہے, اس سے آئی ایم ایف کے خونخوار پنجوں سے, امریکہ سے معاشی طور پر ہم مضبوط ہوں گے. بحیثیت قوم, بحیثیت ملک کیسے نکلیں؟ جی سر, اس کے لیے جیسا کہ افریدی صاحب فرما رہے تھے, ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم, ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم پلاننگ. لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے, اس کے لیے پورے ان لیڈرشپ کو بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے قوم کی فلاح کے لیے اپنے ذاتی ان کے معاملات, ذاتی اناد کو اس کو جو ہے قربان کر دیں, ذاتی اپنی ان کی جو رنجشیں ان کو قربان کر دیں, قوم کے مقصد کے لیے ایک مقصد بنا لے معیشت کا, اس کے اوپر بلا تفریق جس کا بھی جو ٹینیور آئے, سچویشن کی بات کر رہے ہیں جی, جس کا جو ٹینیور آئے وہ اپنے 5 سال ہیں وہ پورے کرے. عوامی جو ہے حقیقی عوامی اس کے ساتھ آئے, وہ مطلب ووٹوں کے ساتھ آئے, اپنے 5 سال پورے کرے چلا جائے. اس کو ایک مطلب ہارٹ لائن, جیسے کہتے ہیں نا ریڈ لائن, ایک ہماری جو معاشی پالیسی ہوگی اس کو ایک ریڈ لائن بنا دے. اس کے پنجوں سے آزاد جب تک نہیں ہوگے. آپ ٹھیک کہتے ہیں, سر آخری جملہ, میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف صاحب یا کوئی بھی اس ملک کا سیاستدان یا کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کا مورا اس قابل ہے کہ وہ آئی ایم ایف جیسے ادارے کو نہ کر سکے. رائٹ. لیکن آپ جو بات کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو جو ہے نیشنل پولیٹیکل ہارمونی چاہیے نا, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو جو اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں ان کو پیچھے پھینکنا پڑے گا. افریدی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے, یہ اعلانیہ ہے گورنمنٹ کا کہ یہ جو ریلیف ہے جز وقتی ہے, آدھا ریلیف,
ہم چلے کہہ لیتے ہیں کہ 7 روپے 40 پیسے میں سے 4 روپے کا ریلیف جو ہے وہ جز وقتی ہے. نو بڈی نوز کہ کس وقت اس کی موت واقع ہو جائے اس ریلیف کی، یعنی کہ آدھا ختم ہو سکتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے 3 پیچھے سے مہینے. سگنل آئے گا ختم ہو ٹھیک ہے نا جائے. جی. اور آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریلیف دیا گیا ہے چھوٹے صارفین کو گو کہ کہا جا رہا ہے کم فائدہ ہوگا، کہ آلریڈی انہوں نے کہا جی یہ ہم نے دیکھ لیا 166 جو یونٹس ہیں ان کو جتنا فائدہ ہو رہا ہے ان کو بھی یونٹ جو ہے 43 سم تھنگ میں پڑ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے بجٹ والوں کو زیادہ پرابلمز ہیں، چھوٹے لوگ ہیں جو جن کو بیچاروں کو جو منیمم ویج بھی نہیں ملتی ہے، اور ہم نے تو پچھلے 2-3 سال میں آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا لوگوں نے اپنی بائکس بیچی، سونا بیچا، پتہ نہیں کیا کیا بیچا ان بلوں کے لیے. تو اس سے کیا حالات پر کچھ فرق پڑے گا عوام کی؟ حالات پہ سر کیا اثر پڑنے؟ آپ دیکھ لینا، آپ نے کہا نا عبوری ریلیف ہے، آدھی ریلیف ہے، 50%. 50% ریلیف. تو یہ کیوں ہے 50% ریلیف؟ 50% ریلیف اس لیے کہ آپ کی حکومت بھی نا 50%. وہ کیسے 50%؟ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. کوئی بھی حکومت، آپ امریکن حکومت اٹھا لیں، آپ سعودی اٹھا لیں، یا جو بھی یورپ کے ہیں، اس میں سے نا 3 اہم پوسٹیں ہوتی ہیں حکومت کو چلانے کی. وزیر خارجہ، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، وزیر خزانہ، وزیر اعظم خود، اور وزیر داخلہ. اب اس حکومت کے 2 وزیر آپ اٹھا لیں، وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ، یہ پی ایم ایل این کے ہیں دونوں؟ نہیں ہے نا. یہ پہلے کس پارٹی میں تھے؟ نہیں وہ محسن نقوی صاحب کس پارٹی میں تھے؟ اور محسن اورنگزیب نقوی تو صاحب، نہیں تھا، اور لیکن اورنگزیب صاحب کس پارٹی میں تھے؟ اورنگزیب صاحب ابھی بینک کے پریزیڈنٹ تھے، پریزیڈنٹ تھے. لیکن ان کا تعلق جو ہے نا یہ جو ہے وہ ہمارے جو جج صاحب تھے رمدے صاحب، یہ ان کے بھتیجے بھی ہیں، اور ان کا ایک پی ایم ایل این کا ایم این اے ہے جس نے کہا تھا جنت ملے گی جو ووٹ ڈالے گا نواز شریف کو، اسد الرحمان، یہ ان کا بھی بھتیجا ہے. بھتیجا. ہاں، لیکن مسلم لیگ کے پارٹی میں نہیں ہے، مسلم لیگ کے ورکر نہیں ہے، مسلم لیگ کے گراس روٹ لیول پہ جا کے انہوں نے کام نہیں کیا ہے. ان کو سینیٹر بنایا گیا، ان کو سینیٹر لا کے پیراشوٹ سے لا کے وہ پاشا صاحب کی طرف. تو آپ نے اگر 2 منسٹریاں آؤٹ سورس کر دی، اور آپ کا دعویٰ ہے مسلم لیگ نون کا کہ 92 کے جو ریفارمز ہیں جس طرح ہندوستان میں منموہن سنگھ نے کی، تو ہم نے پاکستان میں ریفارمز کیے ہیں، جس طرح ایم سی بی کی پرائیویٹائزیشن، باقی بینکوں کی تو وہ کس نے کی تھی؟ وہ تو اسحاق ڈار تھے نا وزیر خزانہ. اور آپ نے اس کو جا کے وزیر خارجہ بنا دیا. تو جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے. تو جو حکومت مانگے تانگے کے وزیروں پہ چل رہی ہے، جب آپ نے خزانہ دے دیا، اور پاکستان کے 2 ہی مسئلے ہیں نا، فائنانس کا مسئلہ ہے اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. فائنانس تو آپ دیکھیں نا، مطلب یو آر باؤنڈ کہ آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ ظاہر ہے ان کی انسٹرکشنز پہ ہی بنانا ہے نا. آپ پاسٹ میں دیکھ لیں ہمارے جو وزیر خزانہ تھے، ایون عمران خان کی گورنمنٹ میں وہ بھی اپرووڈ ہوا ہے، آئی ایم ایف تھا. نہیں، وہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن جب وہ اپروو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایکشن آئٹم اور لائن آپ نے بنانا ہے. 92 میں وہی جو میں نے آپ کو ذکر کیا، جب منموہن سنگھ وزیر خارجہ تھے ہندوستان کے، تو آئی ایم ایف نے سب کچھ ان کو دیا. آئی ایم ایف کے ساتھ گولڈ انہوں نے گروی رکھا، لیکن انہوں نے اس کے بعد پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. آئی ایم ایف مکمل طور پہ خاتمہ ہو گئے. تو یہ تو ان کا کام ہے نا کہ اگر آپ نے ایک دفعہ آئی ایم ایف کے ساتھ بیل آؤٹ پیکج دے دیا، تو کیا آپ ساری عمر جا کے لیں گے؟ 24ویں دفعہ آپ جا رہے ہیں. ایزی ہے نا جی، اور ایزی ہے. آپ ہو گئے اور ایک مصر ہو گیا، یہ 2 ملک جو کہ بار بار جو لیتے ہیں انہوں نے پے نہیں کرنا نا، ہمارے آپ کی اگلی جنریشن نے بھی پے کرنا ہے. اب دیکھیں نا، اس میں سے $24 ارب جو اس سال ہیں، اس میں سے $6 ارب انہوں نے دیے. $18 ارب جو ہے وہ ڈیفر ہوئے. تو یہ جو ڈیفر ہو گئے ہیں یہ بھی تو دینا ہے نا، اور اس پہ جا کے انٹرسٹ بھی لگے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آدھی حکومت ہوتی ہے، جب آپ کے وزیر بھی باہر سے پیراشوٹ پہ آئے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی پالیسیاں بھی یہی بنتی ہیں. جب آپ گراس روٹ لیول سے کارکن کو نیچے اوپر لاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اور ان کو پھر اختیار دیتے ہیں، تو پھر جا کے ڈیلیوری. ہم آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس ریلیف سے پاکستان کی جو معیشت ہے زبوں حالی اس کی آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اور اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے. اور فارن انویسٹمنٹ کی بات پچھلے 3 سال سے کی جا رہی ہے، اور انفارچونیٹلی ایم او یو کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ آپ کو بھی نہیں نظر آئی، مجھے بھی. تو فرق پڑے گا جی؟
اب فرق تو دیکھیں نا، کو انسیڈنس دیکھ لیں، ان کی بدقسمتی دیکھ لیں یا خوش قسمتی دیکھ لیں کہ انہوں نے جس دن 7 روپے کا کم کیا ہے. دیکھیں ان کا میجر کیا اکانومی فائدہ ہوتا ہے کسی بھی جو را مٹیریل ہے یا جو انرجی ہے، کہ آپ کی جو گڈز ہوں گے وہ سستے بنیں گے، اور جب وہ سستے بنیں گے تو ایکسپورٹ ہوگی، تو جو باقی ممالک کے ساتھ کمپٹیشن میں اس کی زیادہ کمپٹیٹیو پرائس آئے جائیں گے. تو ان کی بدقسمتی دیکھیں جنہوں نے 7 روپے کم کیے، تو ٹرمپ صاحب نے نا 25% 29% ان پہ ٹیرف بھی لگا دیا. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارا جو مین ڈیسٹینیشن ہے وہ یورپ ہے یا امریکہ ہے، اور امریکہ اور یورپ میں سب سے میجر جو ہے وہ ٹیکسٹائل، اور ٹیکسٹائل کو انہوں نے ایگزمپٹ نہیں کیا، جس طرح فارماسوٹیکل ہے یا جو سیمی کنڈکٹر. ہمارے خیال میں ہماری کچھ اگر قابل ذکر ایکسپورٹ ہے تو وہ ٹیکسٹائل ہے. تو اگر اچھا، یہ میں جب ان کو میں فگر انالیسس کر رہا تھا تو وہ فگر انالیسس یہ ہے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ جا رہی ہے چائنا کی ٹیکسٹائل میں، وہ تقریباً سالانہ آپ کہہ لیں کوئی 80 سے 90 ارب ڈالر جا رہی ہے. دوسرے نمبر پہ ہندوستان ہے کوئی 48 ارب ڈالر. پھر ہندوستان پہ 25% لگا، اس پہ 25% لگا، 24 یا 25% لگا. اور اس طرح پھر ویتنام ہے، پھر بنگلہ دیش ہے، اور پھر پاکستان کے کوئی 22 ارب ڈالر جاتے ہیں. زیادہ لگایا ویتنام پہ. تو اس کا تو ایونچولی فائدہ تو ہندوستان کو ہوگا، کیونکہ اس ریجن میں سب سے زیادہ کم ان پہ لگا ہے. تو لیکن ان کے لیے اگر لگ بھی جاتا، فرض کر لیں ان کو لگ جاتا یا ویتنام کو لگ جاتا، تو ان کو ایشو نہیں تھا. ان کو ایشو نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے ایکسپورٹس کے نا کافی ویریئنس ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہ صرف ٹیکسٹائل پہ نہیں ہے. ہاں مطلب وہ آئی ٹی بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں، باقی ایگریکلچر کے پروڈکٹس بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں، آٹو انڈسٹری بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہمارا تو سارو دار و مدار 30 ارب ڈالر میں سے 22 ارب ڈالر صرف ٹیکسٹائل ہے. تو اگر ٹیکسٹائل ہی ہٹ پڑ جائے، اور اللہ نہ کرے 2027 میں اگر ہمیں جی ایس پی اسٹیٹس یورپ رینیو نہ کر لے، تو ہم تو دوبارہ بیک ٹو دا اسکوائر ون آ جائیں گے. بلکہ وہ تو 2025 میں بھی اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، بہت باتیں ہوئی بیکاز آف دا بیہیویئر آف دا رولرز اوور ہیئر. ہاں تو وہ 2027 میں اس کی ایکسپائری ہے. تو اللہ کرے کہ وہ وہاں پہ ہو جائے مذاکرات. اور یہ دیکھیں یہ ہماری تقریباً 5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے امریکہ کو ٹیکسٹائل کے. تو اگر ادھر آپ نے وہ کر دیا، تو یہ میں کہتا ہوں یہ یا خوش قسمتی ان کی بھی بدقسمتی ہے، قوم کی بھی بدقسمتی کہ اس دن جنہوں نے کم کیا ہے اسی دن ٹیرف آ گئے، اور وہ 29%. حالانکہ ٹرمپ صاحب کو چاہیے تھا کہ جو غریب ممالک ہیں، جو طاقتور نہیں ہے ہم جیسے، ان کو تو کم لگاتے، تو انہوں نے الٹا کیا. ایٹمی طاقت ہے، ہاں ایٹمی طاقت تو ہے، سوویت یونین بھی سر ایٹمی طاقت تھا. وہ افریدی صاحب آج سے کو 15 سال پہلے، نام نہیں لوں گا، میں کسی چینل بڑے اخبار میں اور بڑے چینل پہ چلا کے ان کے مالکان نے بلایا، تو وہ صاحب جو وہاں تھے نا، تو ان سے میری بات چیت، تو وہ بار بار کہے آپ نے تو اچھی شرٹ پہنی ہوئی ہے، آپ نے اچھے کپڑے پہنے، یہاں پہ تو پیسے نہیں، آپ کدھر آ گئے؟ تو میرے ساتھ ایک میرے دوست تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، شفقت خان صاحب، انہوں نے کہا یار یہ تمہارا کام نہیں ہونے دے گا. میں نے کہا کیوں؟ مجھے تو مالکان نے بھیجا ہے کراچی سے. انہوں نے کہا یار یہ پرسنالٹی کلیش ہے، تمہاری قابلیت یا پھر میں بھی کہ تمہاری اپیرنس جو ہے اس کی وجہ سے یہ تمہیں آنے نہیں دے گا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، بالکل. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی زیادہ قابلیت. ہاں بالکل. جی میاں صاحب بتائیے گا، یہ تو ایک تو 29% ٹیرف لگا دیا، بڑی اچھی بات کی افریدی صاحب نے. انہوں نے کہا، منصور افریدی صاحب نے کہا کہ جی ان کی خوش قسمتی یا بدقسمتی، یہ تمام بدقسمتیاں جو ہیں وہ پاکستان، میں کہتا ہوں کہ ان حکمرانوں کی تو نہیں، عوام کی بدقسمتی ہے نا جی، کہ آج انہوں نے 29% ٹیرف بھی لگا دیا. تو یہ جو صارفین کو فائدہ، کم فائدہ ہوگا، تو یہ معاملہ پھر ہے کیا؟ یہ جمک سے کیا یہ سیاسی بیانات ہیں، یا 7 روپے سے پیٹرولیم کی پرائسز وہی ہیں جو انہوں نے ایکسپورٹ کا کہا، لوکل اس کی ٹرانسپورٹیشن اگر وہی مہنگی رہے گی تو ہم کمپیٹ کہاں کر سکیں گے؟ سر گزارش یہ ہے، جیسا کہ افریدی صاحب وہ یورپی منڈیوں کا بتا رہے تھے، وہاں پہ ہمارے جو حکمران ہیں، ان کے جو معاملات ہیں اور بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے وہاں پہ بڑی تشویش پائی جاتی ہے، وہ بھی بات کرتے ہیں، وہ انتہائی خطرناک ہے. اور رہی بات یہ اس کا، سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایویں بس نا شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اور اس کا حاصل کچھ نہیں ہے، عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، اور وہ بھی جزوی. میاں صاحب یہ جو 29% ٹیکس ہے، اس میں ہماری یہ مجھے ایک بات بتائیے، منسٹری آف کامرس کہاں پہ ہے اور منسٹری آف فارن افیئرس کہاں پہ ہے؟
ट्रम्प को आए भी कितने महीने हो गए हैं, जनवरी से सर वो तो उठाया है, मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस सर, या फिर हमारा एम्बेसडर जो वहां पे बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है? सर ये इन्हें ना अपनी ड्यूटीज का पता है, ना ही इन्हें अपने फराइज का पता है, मासवा इसके कि आज की दिहाड़ी गुजर गई हमारी ठंडी हवाओं में और ये पैकेजेस ये टीएडी हमने रिसीव कर ली, इसके अलावा रंग दबा हुआ। इसके अलावा इनकी आगे सोच ही नहीं है, इनकी नजर ही नहीं है, इनका विजन ही नहीं है। ये जो लोग बिठाए हुए आप देखें हैं लोग, 26वीं आईनी तरमीम उन्होंने करा ली है, आप उनको समझते ही कुछ नहीं। तो सर वो जिसने करवाई है, जैसे करवाई है, वो आप भी जानते हैं साहब, वो तो हर दौर में ऐसे ही होता है। तो गुजारिश ये है कि ये मैं समझता हूँ ये जो 6-7 रुपए 41 पैसे का हुआ है, ये कुछ नहीं है। जो 29% वो लगाया है उन्होंने ट्रंप ने, वो एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ लटकती हुई तलवार है। 29% जो टैक्स लग गया है, मुझे जरा थोड़ा मेरे इल्म में इजाफा कीजिए आप दोनों कि ये 29% से जाहिर है कि प्राइस बढ़ जाएगी वहाँ। जी सर, तो मैं थोड़ा बहुत हमारे जानता हूं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को, तो क्या इनकी जो प्राइस है प्रोडक्ट की, वो जो वहां पे बायर है वो भी बढ़ाएगा इसको कि नहीं बढ़ाएगा? जैसे हम होटल में जाते हैं तो हमारा 5,000 बिल बनता है, तो वो 1,500 रुपए एक्स्ट्रा लगा के हमसे वसूल करते हैं। सर ऐसा नहीं, जीएसटी सर ऐसा नहीं, सॉरी प्लीज अफरीदी साहब एक मिनट आपकी तरफ आते हैं, खान साहब आपको टाइम देते हैं। गुजारिश ही है सर, जब आलमी मंडी में आप जाते हैं अपनी प्रोडक्ट सेल करने, तो वहां पे जो खरीदार होते हैं वो देखते हैं कि काशिफ बशीर साहब हैं, अफरीदी साहब हैं, जैद है, बकर है, मुझे किसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस कम मिल रही है, उसका तल्लक इंडिया से है, कम्पिटिटिव प्राइस। तो वो क्यों ये प्रोडक्ट खरीदेगा इनकी? वो नहीं खरीदेगा, वो छोड़ देगा इसको, वो किसी और को ऑर्डर दे देगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे साथ दीवार के साथ जो लगा है उसकी प्रॉब्लम है। जी सर, तो वो छोड़ देगा, उस छोड़ने का जो नुकसान है वो भुगतना पड़ेगा मुझे और आपको। ये जो अवाम है, जो वर्कर है, ये जो फैक्ट्री ऑनर, इन पे असर पड़ेगा। उनका असर जो है, उन्होंने तो कंपनी रजिस्टर कराई होती है, पर्सनली तो उनका बिजनेस होता नहीं है। उनकी कंपनी अगर डिफॉल्ट भी कर जाए, बहुत सारी को पहले की है, आपको पता होगा रिकॉर्ड पे, तो वो तो वैसे ही दिन नाते फिर रहे हैं। एट द एंड मुतासर कौन होता है? गरीब आदमी होता है, वहां पे जो फैक्ट्री के अंदर वर्कर होता है वो मुतासर होता है। गरीबों पे ही ये तलवार लटक रही है, जो 29% वहां पे उन्होंने टैरिफ लगाया है। अफी साहब, as if I remember, तो आज से 8-10 साल पहले चाइनीज से हम जो कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते थे, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से इंपोर्ट करते थे, तो जब यहाँ पे डॉलर एकदम, आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में एकदम शूट किया था, ऑलमोस्ट डबल हो गया था, तो उन्होंने अपनी प्राइसेस जो हैं, जो प्रोडक्ट वो बेचते थे, उन्होंने हमसे एडजस्ट की थी। तो ऐसा कोई सीन हो सकता है हमारे प्रोडक्ट इसमें? देखें, जो सबसे ज्यादा हिट किया है ट्रम्प ने जिसको, तो वो चाइना को की, क्योंकि चाइना को 34% अभी लगा है और 20% वो महीना पहले लगा चुका है। 54%, तो ये 54% चाइना को लगा। तो सबसे लेकिन मैं आपका समझते हैं कि चाइनीज की जितनी मेगा प्रोडक्शन हर चीज की, उनको प्लस पॉइंट, हाँ, वो उसको प्लस पॉइंट है कि जो सप्लाई चेन है वो सारा चाइना के पास है। अब हमें ये देखना है कि इस खित्ते में या मिडिल ईस्ट में सबसे कम जो लगा है वो एक इजराइल पे लगा है 17% और एक हिंदुस्तान पे लगा है 26%। अब ये क्यों लगा? 24 के 25%। अच्छा, ये अब ये क्यों लगा है? ये ऐसा नहीं लगा कि ट्रम्प साहब उठ गए, उन्होंने कोई ख्वाब देख लिया और भाई इंडिया का इतना बनता है चाइना का। वो ये है कि वो हमारे हुक्मरान तो देखो ना सो रहे हैं ना, उन्होंने महीना 2 महीने पहले काम इस तरह किया है कि जो एलन मस्क है वो टेस्ला गाड़ियां बनाता है, तो एलन मस्क के गाड़ियों पे तकरीबन 2 महीने पहले इंडिया ने 200% टैरिफ लगाया, जानबूझ के लगाया। जब 200% टैरिफ लगाया तो वहां पे शोर मच गया, ये 200% है, और कह दिया कि टेस्ला जो है वो हिंदुस्तान में आके गाड़ी नहीं बनाएगा, मतलब इंपोर्ट नहीं करेगा। ये होती है बार्गेनिंग चिप। जब 2 महीने फिर मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने कहा हम जी टेस्ला पे 50% लगा देंगे और फैक्ट्री भी यहाँ पे लगा ले और हम इजाजत दे दें, और शोरूम भी खुल गया। ये होती हैं टैक्टिक्स। लेकिन हमारे यहाँ जो देखें वो जो 55% था, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो 55 से आप उसको 45% पे जाए, क्योंकि ये हाफ लगी है। अगर आप इसको नोट करें कि जिस मुल्क का अगर 60% अमेरिका पे टैरिफ लगा है, तो ट्रम्प ने उसका आधा करके 30% लगाया है। तो अगर आप 44% पे या 40% पे अपने जो अमेरिका से माल आ रहा है उसको आप 40% पे लगा लेते पहले से, तो आपका 20% आ जाता। आपके टेक्सटाइल जो इम्पोर्ट आप कर रहे हैं, जो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो फार्मूला जो ट्रम्प साहब है वो ये अपना है
کہ آپ نے ہم پہ مطلب اتنا ٹیکس لگایا ہوا ہاں تو ہم آدھا آپ پہ لگائیں. دیٹ از کالڈ بتا امپورٹ ڈیوٹی کہتے ہیں نا اسے. امپورٹ ڈیوٹی, ہاں ہاں, اس کو امریکہ میں ٹیرف کرتے ہیں, یہاں پہ کسٹم ڈیوٹی بھی کہتے ہیں, امپورٹ ڈیوٹی بھی کہتے ہیں. تو یہ ہے, لیکن ہمارے یہاں پتہ ہے آپ کو سورے, اگر آپ یہ ٹائملی ایک مہینہ پہلے بات کی انہوں نے کہ ہماری تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں, یہ تو اپنے اختیار میں تھا ان کے, کر سکتے تھے, پہلے سے ہی پلان کر کے تیاری کر کے کر لیتے. تو پھر تو یہ معاملات تو ظاہر ہے خراب ہو جائیں گے. مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ آج جو ہے, پھر میں آپ سے بھی یہی سوال ہے جی, کہ آج پوری دنیا کے, یورپ کے جو سٹاک مارکیٹ ہے کریش کر گئی, جی جی بالکل, لیکن پاکستان کی سٹاک مارکیٹ نے رائز کیا آج. جی جی, that news was that ticker on different channels was surprising for me. آپ ذرا اس کے اوپر تھوڑی روشنی. اس کا سر ایک ہی سٹا ہوتا ہے یہاں پہ, ہاں اینالسٹ اگر آپ دیکھ لیں اس کو, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سٹاک ایکسچینج جو ہے نا وہ گلوبل انٹیگریشن اس کی نہیں ہے. جب گلوبل انٹیگریشن نہیں ہے, اس کا مطلب ہے جو بیرونی سرمایہ کار یہاں آ کے نہیں بیٹھا. اگر بیرونی سرمایہ کار ہوتا سر تو وہ تو ظاہری بات ہے نا, آپ کے آٹومیٹکلی آ جانا, اور آپ کے فورن ریزرو 100 سے 150 ارب ڈالر ہوتے اگر باہر سے ڈالر یا فورن ایکسچینج آیا ہوتا, تو وہ نہیں آئے. یہ لوکل سرمایہ کار ہے یہاں پہ. نہیں تو اس کو تو آپ نے 2-3 ماہ دیکھا, پہلے دیکھا کہ تمام وزراء اور وزیر اعظم کہتے تھے ہمارا انڈیکس جو ہے سٹاک مارکیٹ کا کہاں چلا گیا. کیونکہ وہ جب آپ کو انٹرنلی کوئی گڈ نیوز ملتی ہے تو یہ جا کے ہاتھ. حالانکہ میں نے آج سٹاک ایکسچینج دیکھے ہیں, نیو یارک کا وہ 1300 پوائنٹ نیچے گیا ہے, ٹوکیو کا 300, یورپ کے سارے گرے ہیں, ٹوکیو کا 300 پوائنٹ گرا ہے, ہانگ کانگ کا 300 پوائنٹ گرا ہے, ممبئی کا تقریباً 300-350 پوائنٹ گرا ہے, تقریباً ہر ملک کا گرا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی نیوز تھی کہ اس میں گرنا ہی تھا, یہ انڈرسٹوڈ تھی. لیکن پاکستان واحد ملک ہے جو بجلی کے سستے ہونے پہ سٹاک ایکسچینج 1200 پوائنٹس اوپر گیا ہے. اب یہ کوئی اس کے لیے ریزن وہی ہے جو آپ بتا رہے تھے, آکسفورڈ پہ کوئی سبجیکٹ ذرا یہ میں ہمارے ویورز کو بھی بتا دیجئے کہ اس کا ہمارا سٹاک ایکسچینج جو اوپر گیا ہے اس کی ریزن کیا ہے. کیونکہ پچھلے 25-30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سٹاک ایکسچینج جو ہے لاکھوں لوگوں کی تمام عمر کی جمع پونجی کھا چکا ہے. تو یہ بتا دیجیے کہ یہ کیوں گیا. اچھا, وہ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے سٹاک ایکسچینج میں جو ہمارے بڑے بڑے اشرافیاں ہیں ان کی زیادہ انویسٹمنٹ ہے, اور جو باہر کے جو انویسٹر ہوتے ہیں جس کو ایف پی آئی کہتے ہیں یا جو باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے وہ نیگلیجبل ہے, اگر وہ ہے بھی تو وہ کم ہے. تو جب انٹرنیشنلی کوئی بھی واقعات ہوتے ہیں تو انویسٹر کیا کرتا ہے, جب اس کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل انسرٹینٹی آ گئی ہے تو وہ فوراً وہاں سے اپنے فنڈز نکالتا ہے. جیسے ہی فنڈ نکالتا ہے سٹاک ایکسچینج گر جائے. جس طرح آج ہوا جب ٹیرف لگے تو انٹرنیشنلی انسرٹینٹی آ گئی, دنیا کے تمام تقریباً تو سب نے جو کہ انویسٹر تھے کہ وہ ڈرے ہوئے کہ دوبارہ ہر ملک اب ریئیکٹ کرے گا, اس کے بدلے اور ٹیرف لگائے گا, تو اس نے پہلے سے اپنے فنڈ نکالی. پاکستان میں کیونکہ انٹرنیشنل انویسٹر وہ نیگلیجبل ہے یا نامینل ہے, اس لیے وہ یہاں پہ اس کا اثر نہیں ہوتا, اور یہاں پہ جو لوکل انویسٹر ہے اسی کا پیسہ پڑا ہوا ہے, اور اسی کی وجہ سے سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے, اور وہ بجلی کے ریٹ کے اوپر چلا گیا. سٹا بھی ہوتا ہے سر, سٹا ہی ہے. سٹاک ایکسچینج ہے کیا, الفاظ کا گورکھ چلتا ہے, مافیاز ہے سٹا کھیلتے ہیں. سٹا وہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے, آرٹیفیشل رائز ہاں لوگوں کی انویسٹمنٹ کو گرا دیا. وہ اس پہ تو بڑی بڑی ڈاکومنٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا جو سٹاک ایکسچینج ہے یہ کوئی حقیقی مارکیٹ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے سر, حقیقی مارکیٹ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. ویسے آپ خوش نہیں ہوئے کہ ہمارا سٹاک ایکسچینج آج اوپر پوری دنیا کے سٹاک ایکسچینج کریش ہو گئے؟ سر میں گزارش کر رہا ہوں, خوش تو تب ہو نا حقیقی طور پہ اس کا مارکیٹ کے ساتھ بزنس کے ساتھ تعلق ہو. وہ تو چند سٹا باز ہیں جو بڑے ہیں, وہ ایک اشرافیہ جیسے کہ افریدی صاحب فرما رہے ہیں اشرافیہ ہے, وہ اس کے نام پہ اس کو جائز. اس کا مطلب ہے کہ ہم امید رکھیں کہ کل یا آج رات کو ہمارے جو وزراء ہیں وہ بیان دیں گے کہ ہماری معیشت سٹیبل ہے, ہمارا سٹاک ایکسچینج جو ہے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے سٹاک ایکسچینج کریش کر کے ہمارا سٹاک ایکسچینج مطلب اوپر گیا. وہ ان کے لیے تو ایک خبر ہے نا جی, وہ کل آئے گی یہ خبر. مجھے یہ بتائیے گا, امریکن کانگریس میں جو ولسن کی جو قرارداد ہے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ یہ جو قرارداد ہے اس کو ڈیلے کر دیا جائے یا واپس لے لیا جائے. ابھی تک تو کوئی کامیابی نہیں ہے, اس میں دوڑیں لگ رہی ہیں. مجھے بتائیے گا کہ یہ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل اس نے جو قرارداد پیش کی ہے وہ ہمارے لیے, تو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے یہ انٹرنل معاملات ہیں. قرارداد جہاں پہ بھی ہو, جہیں وہ یہ کوئی مناسب نہیں ہے یا نیک شگون نہیں ہے.
ہمارے انٹرنل معاملات میں لیکن آپ نے ابھی فریدی صاحب نے جی ایس پی کی بات کی، وہ اس کے ساتھ انٹر لنک ہے نا سر انٹر لنک تو ہے، ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ انٹر لنک ہیں، اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے ذاتی معاملات ہیں وہ جی ایس پی جی پی ایس اسٹیٹس ہے کیا جی جو ٹیرف ہے نہیں جی ایس پی جی ایس پی اسٹیٹس جو جی ہے ایس پی پلس جی ایس پی پلس سر وہ جو ہے وہ ان کے حوالے سے اس کی قرارداد جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اسی کا 18 پوائنٹ جو ہے نا جی اس میں ہیومن رائٹس اور یہ سب کچھ آتا ہے، ہم نے انڈر ٹیکنگ دی ہوئی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے جی ہم نے انڈر ٹیکنگ دی ہوئی ہے اس کو یورپی یونین کو، اور باقی بھی دیگر ممالک کے ساتھ ہم تنہا تو چل نہیں سکتے نا، عالمی برادری کے ساتھ چلیں گے لازمی بات ہے، اور جتنے بھی انسانی بنیادی حقوق ہیں اس کا پاسداری تو ہر قوم کو ہر ملک کو وہ کرنی ہوتی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کوئی نیک شگون نہیں ہے سر ہمارے ملکی معاملات کے اندر مداخلت وہ کسی صورت میں بھی ہو۔ نہیں دیکھیں یہ افسوسناک نہیں ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان پہ ٹریولنگ کا بین لگ جائے یا پھر کسی اور حکومتی بڑے عہدیدار پر لگ جائے تو یہ میرے خیال میں ہمارے لیے تو میں سمجھتا تھا کہ میری ڈکشنری میں اس سے مناسب لفظ نہیں تھا کہ یہ نیک شگون نہیں ہے، تو آپ میری ماڑی جان یہ آرمی چیف صاحب ہیں یا دیگر جتنے بھی ہیں حکمرانوں میں بھی لگیں گے سر وہ سب پہ لگے ہیں، مطلب گزارش یہ ہے کہ یہ وہاں پہ نہ جا کے جزیرے بنائے نا، یہ ادھر ہی رہے ہمارے پاس، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں، بچپن سے سلوٹ کرتے ہیں۔ نہیں آپ کے دیکھیں نا، آپ 3.25 سال آپ کے پاس گورنمنٹ تھی، شور اتنا پڑا، نیب نے بھی شور مچایا، میاں نواز شریف صاحب کے گھر ہیں وہاں پہ، چودھریوں کے اسپین میں اور وہاں پہ گھر ہے، اور باقی آصف علی زرداری صاحب کے، ٹھیک ہے جی، تو پھر ان سے ریکور کیوں نہیں کر سکے یہ؟ پھر اب وہ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں تو اب تو ہم نہیں کہہ سکتے نا، وہ خود تو کبھی ریکور نہیں سر میں گزارش کر رہا ہوں جب تک یہ چور چوکیدار کا گٹھ جوڑ رہے گا اس ملک کی عوام جو ایسے بھوک سے بلکتی رہے گا، اور یہ گٹھ جوڑ سر اس گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے عوام کو ہی آنا پڑے گا۔ عوام میاں صاحب دیکھیں جو یہاں پہ پاکستان کا قانون اور آئین یہ ہے، ویسے تو آئین ہمارا کانسٹیٹیوشن بڑا پرفیکٹ کانسٹیٹیوشن تھا، اس میں اگر پیمنٹ نہ لگائے جاتے مختلف ادوار میں سر اس کا تو حلیہ ہی بگاڑ دیا نا۔ میرے خیال میں ماضی میں بھی ہم دیکھیں پچھلے 50 سال کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، جس بندے کے پاس پاور ہے اور جس بندے کے پاس پیسہ ہے وہ سب کچھ خرید لیتا ہے، وہ انصاف بھی خرید لیتا ہے، سر یہ جوڈیشری بھی خرید لیتا ہے، گزارش یہ ہے بیوروکریسی کو بھی خرید لیتا ہے۔ سر گزارش یہ ہے یہ پریکٹس غلط ہے نا، اسی پریکٹس کا ہی تو نتیجہ ہے کہ آج ہماری معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، عوام قسم پرسی کا شکار ہے، کوئی پرسانے حال نہیں۔ سر 2% پلیز 2% لوگ ہیں جو مختلف رنگ کی جماعتوں میں سے ہوتے ہوئے انہی کے منظور نظر ہیں، وہ جو گٹھ جوڑ ہے چور چوکیدار کا۔ اچھا مجھے مختصر جواب دے دیجئے، ایک طرف علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، برسٹر سیف صاحب کی ہوتی ہے، تو انر سرکل جو ہے پی ٹی آئی کے، میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے، بڑے پرانے لوگ جو ہیں اسٹالورٹس جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دونوں جو ہیں یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی سر ٹھیک ہے جی۔ سلمان اکرم راجہ نے آج بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے ان کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی ٹاسک نہیں دیا۔ دوسری طرف شبلی فراز کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت اور عمران خان کی جو ہمشیرائیں ہیں ان کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان دونوں کو کس مقصد کے لیے اندر بھیجا گیا ہے؟ آپ کا ٹیک؟ سر گزارش یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں پی ٹی آئی میں ان کے بڑے امین گنڈا پور صاحب جو علی امین گنڈا پور صاحب وہ اس وقت کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، اور برسٹر سیف صاحب جو ان کا بھی ایک نام ہے پی ٹی آئی کے اندر، تو دوسری طرف جو ہے وہاں پہ بھی ان کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ سر دوسری طرف ان کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ رہی بات خان، چونکہ اب خان کی طرف سے بات کرنا وہ قبل از وقت ہے، جب تک وہ ان کے اچھا یہ مذاکرات کی بات وہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے الاؤ کیا ہے، ڈو یو لنک اٹ ود جو ولسنز جو انہوں نے وہاں پہ میں کسی بھی بات کو قبل از وقت سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے حوالے سے، جب تک میں ان کی زبان سے نہ سن لوں۔ وہ کہاں سے سنیں گے؟ وہ تو ہم بھی نہیں سنا سکتے آپ کو۔ سر میں گزارش کر رہا ہوں نا، تصویر نہیں دکھا سکتے آپ کو۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اس اپنی جو بات ہے اس کو ہو سکتا ہے خان صاحب نے کوئی بات کی ہو، ہم تک پہنچتے اس کا جو تو کس کی بات پہ یقین کریں گے؟ یا پھر علیمہ خان کی بات پہ یقین کریں گے؟ سر پولیٹیکلی علیمہ خان صاحبہ جو ہے ان کی بہن ہے، قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، وہ تو پولیٹکس میں نہیں ہے، پولیٹکس میں نہیں ہے، پولیٹیکلی لازمی بات ہے پی ٹی آئی کے لوگ اس کو لیڈ کریں گے جن کو عمران خان صاحب نے حق دے رکھا ہے۔
اس میں علی امین گنڈاپور کا ایک نام ہے. بے شک وہ دوسری طرف بھی اس کے تعلقات ہیں, وہ اس کے اپنے ذاتی تعلقات ہیں, جو بھی اس کو رنگ دے. پاکستان میں کس سیاستدان کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات نہیں ہوتے, سب جی ہوتے جی ہیں. حفیظ صاحب ٹائم ختم ہو گیا, مجھے بتائیے ایک تو اپنا ٹیک دے دیجئے یہ جو ولسن کی قرارداد ہے اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کہاں کھڑی ہے, اور یہ جو عمران خان کے اس وقت جو ملاقات کروائی گئی ہے کیونکہ ان کی فیملی کی ملاقات نہیں اور سیاسی قیادت کی ملاقات نہیں ہے, لیکن علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر صاحب سے ملاقات کرائی گئی ہے جس پہ سلمان اکرم راجہ اور دوسرے ان کے جو لیڈران ہیں ان کے بیانات سامنے ہیں. آپ کا ٹیک؟ نہ صرف جو ولسن ہے بلکہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ایک اہم ترین رکن ہے جو کہ زلمے خلیل زاد ہے, وہ اس لیے اہم ترین ہے کہ وہ ابھی جو افغان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اسی ڈیلیگیشن کو وہی ہیڈ کر رہے ہیں. تو ان کا بھی آج ٹویٹ آیا ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور جو اسیران ہیں. سوری ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا, لیکن آپ نے ٹاپک بڑا دلچسپ چھیڑ دیا. ظلم خلیل زاد نے تو ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان سے آؤٹ نہیں کیا ابھی جو پچھلے دنوں ان کی ایکٹیویٹی تھی. ہاں جی, مطلب وہ جب وہ امریکن ودرال ہو رہا تھا ڈائریکٹ ہی ہو گیا. نہیں ابھی جب وہ کر کے گیا نا, بھی لے کے گئے اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ ڈیل کیا اور آج انہوں نے ٹویٹ کیا صبح 10-11 بجے اور انہوں نے وہی جو ان کے پرانے ٹویٹس تھے وہ کہا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, ہیومن رائٹس ایکٹیویٹیز کی وائلیشن کی جائے. لیکن جہاں آپ کی بات ہے نا, جو میرا جو قرارداد کے بارے میں ذرا اپنا وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو قرارداد کی بات ہے نا, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو پاکستانی ریاست کا ہے, پاکستانی ریاست جو ہے اس قرارداد یا ہیومن رائٹس کو اتنا سیریس نہیں لیتی. آپ نے یاد ہوگا جب مشرف آئے تو فوراً ہی ہم پہ پابندیاں لگ گئی تھی, لیکن ان کو اندازہ تھا کہ جب بھی امریکنیوں کو ضرورت ہوگا تو امریکی جو ہے بالائے طاق رکھ کے ہر چیز. کہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پاکستان کا ادھر سے ظاہر ہے کہ میں کیا کہوں کہ پاکستان کو ادھر سے فارغ ہونا اور اس تناظر میں یہ اسپیسیفک پابندیاں جو لگنے جا رہی ہیں یہ تو مشرف دور میں بھی نہیں ایسی لگی. ہاں نہیں, وہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن افغانستان کا جو صورتحال ہے وہ اتنا فرجائل ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر کہیں بھی چینجز آ جائے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ضرورت کبھی پڑ سکتی ہے. اور پھر چائنا کا راستہ بھی روکنا ہے افغانستان کے راستے, تو ہمارا جو لیکن چائنا تو انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے افغانستان میں بڑی. ہاں, یہی تو امریکہ کو خدشہ ہے نا کہ انہوں نے چائنا کی باگرام کا ہوائی اڈا تو لے لیا, وہ تو انہوں نے لے لیا. یہی سارے خدشات ہیں, تو یہی پاکستان کی ریاست نے پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس سائیڈ. ہم سوچتے رہے کہ چائنا امریکہ کو روکے گا, امریکہ چائنا کو روکے گا, اور وہ بظاہر جو ہے گلے میں بازو ڈالے ان دونوں نے. یہ بھی ہو سکتا ہے, ہم سوچتے ہی رہ جائیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہماری فورن پالیسی تو ابھی تک کوئی بھی نہیں نظر آ رہا. پاکستان کی فورن پالیسی کئی دہائیوں سے فیلئر ہے, کوئی ٹرانزیکشنل بیس پالیسی ہے, ٹرانزیکشنل ترجیحات کہیں نہیں پتہ. آپ دونوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک, ہم نے کوشش کہ جو ریلیف دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر بھی جو حقیقت ہے وہ آپ کو بتائی جا سکے. تو ہم نے آپ کو کوشش کی کہ بالکل جو ہے بے لاگ قسم کا تجزیہ ہمارے دونوں محترم مہمانوں نے دیے. اس کے علاوہ جو ایک اس وقت ہم گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کی, جو ولسن کی قرارداد اور زلمے خلیل زاد کی جو انہوں نے بھی بات کی ہے. تو یہ دونوں لوگ بہت قریب ہیں ٹرمپ سے, اور ٹرمپ جس طریقے سے اپنے آرڈرز کو, اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ ماضی میں بہت, ماضی قریب میں کیا ماضی بعید میں بھی ہم نے کم ہی دیکھا ہے, کیونکہ پالیسیز بنتی تھیں, ان کا ٹائم ہوتا تھا, لیکن یہ تو انفورس کیا جا رہا ہے. لگ یہ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے, ڈونلڈ ٹرمپ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں, اور وہ جب الیکشن کمپین سے پہلے انہوں نے اپنے کام جو کرنے تھے امریکہ کے لیے اس کی پوری تیاری کی ہوئی تھی. دونوں دوست میرے اس سے جو ہے ایگری کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. اللہ